الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری ہدایات دی ہیں، بہت سارے طریقے بتائے ہیں، بہت سارے احکامات عنایت کیے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اصول بتائے گئے ہیں. انہی باتوں میں سے ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں دعوتی طریقے میں، دعوت کے شعبے میں، دعوتی زندگی میں، دعوت کی راہ میں ہمیں کون سا طریقہ، کون سا انداز اور کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں کہی ہیں. فرمایا: ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، رب کے بھیجے ہوئے دین کی طرف، رب کی شریعت کی طرف، رب کی ہدایت کی طرف بلائیے. نبی سے کہا گیا اور پھر نبی کے واسطے سے، نبی کی امتی سے یہ خطاب ہے. ایسا نہیں کہ نبی چلے گئے تو دعوت کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دین کے احکامات بھی قیامت تک باقی رہیں گے. اس دین کا مشن بھی قیامت تک باقی رہے گا. تو فرمایا: ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. کیسے بلائے جائے؟ فرمایا: بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے بلائیے اور اچھی نصیحت کے ذریعہ. موعظۃ حسنہ یعنی مواعظ حسنہ، اچھی بات، شیریں بات، نصیحت کے ذریعے بلائیے. اور فرمایا: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہیں بات بحث و مباحثے کی بھی آ سکتی ہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھائیے تو فوراً وہ اشکالات کر بیٹھتے ہیں، فوراً اعتراضات اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو ایسے آدمی کو سمجھایا جائے اچھے طریقے سے. گالی گلوج ہو، برا طریقہ ہو، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. اچھے طریقے سے، ٹھنڈے انداز میں اسے سمجھائیے تاکہ وہ آدمی آپ کی بات سمجھے، اس کا اشکال دور ہو، اس کا اعتراض دور ہو. تو 3 باتیں کہی گئی. نمبر 1 حکمت کے ذریعہ، نمبر 2 موعظت حسنہ کے ذریعہ، اور نمبر 3 اگر بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آئے تو اچھی طرح عمدہ انداز میں بحث کر کے اس کو سمجھایا جائے، بتایا جائے. یہ 3 پوائنٹس ہیں. اگر ان 3 باتوں کی تشریح کی جائے اور انبیاء کرام کی سیرت دیکھی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں 1 2 نہیں سینکڑوں مثالیں ملیں گی جو حکمت اور موعظت حسنہ اور مجادلہ حسنہ کی اچھی تعبیر ہوگی اور ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. حکمت دیکھیے، انتہائی اہم بات ہے. حکمت کہنے کو ایک لفظ ہے جس میں 4 حرف ہیں. چھوٹا سا لفظ ہے، 4 حرفی ہے،
لیکن اپنے اندر معانی کا یہ سمندر لیے ہوا ہے۔ حکمت موقع و محل کے لحاظ سے الگ الگ اختیار کی جاتی ہے۔ کبھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دوا دے کر، اگر انسان بیمار ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، انسان اگر بیمار ہے اور وہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو کبھی حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ اسے چند چیزوں سے روک دیا جائے اور چند دوائیاں تجویز کر دی جائے، اور کبھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے کسی عضو کو کاٹ کر ہٹا دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اور سنا ہوگا کہ ان کے پاؤں میں زخم ہو گیا، ہاتھ میں زخم ہو گیا، جسم کے کسی حصے میں زخم ہو گیا، لیکن وہ شوگر کے پیشنٹ تھے، زخم سکھ نہیں رہا تھا، زخم مندمل نہیں ہو رہا تھا، زخم بھر نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ اس حصے کو کاٹ کر ہٹا دیا جائے۔ اگر نہیں کاٹا جائے گا تو اس کے اثرات جسم کے دوسرے اعضاء تک جائیں گے اور پھر دوسرے اعضاء بھی متاثر ہوں گے۔ تو پہلا نسخہ تو یہ تھا کہ دوا سے بیماری کا علاج ہو، لیکن دوا سے علاج ہونے میں دشواری ہو رہی تھی، تو ڈاکٹر نے حکمت یہ اختیار کی، تجویز یہ اختیار کی کہ اس کی فلاں جگہ کو، فلاں حصے کو کاٹ کر ہٹا دیا جائے۔ تو یہ اس میں حکمت ہوتی ہے جس کی کسی دو لفظ میں یا دو جملوں میں تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ حکمت کبھی موقع اور محل کے لحاظ سے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک چیز ہے یا کوئی آدمی ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کا ہو، لیکن ہو گیا۔ اب حکمت کا تقاضا یہ کہ فوراً اسے ایڈمٹ کیا جائے، ڈاکٹر تک پہنچایا جائے۔ اب آپ رکے ہوئے دیکھ رہے کتنا زخم لگا ہے، آپ اس کی جیب تلاش کرنے کے علاوہ کچھ مال پتر مل جائے، آپ اس کی آئی ڈی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس کی گاڑی لے کر بھاگا جا رہا ہے، کوئی اس کا ہیلمٹ چرا کے بھاگا جا رہا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی یہ سچائی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اس ملک کی یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ایک حادثہ ہوتا ہے تو مریض کو یا حادثے کے شکار فرد کو ہاسپٹل میں بعد میں لے جایا جاتا ہے، پہلے پولیس والے بھی اس کی جیب کی تلاشی کرتے ہیں، اور جیب کی تلاشی اس کی آئی ڈی یا شناخت کے لیے نہیں بلکہ مال پتر کے حاصل کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کی ویڈیو گرافی کرتے رہتے ہیں، وہ مریض تڑپتا ہے اور جان دے دیتا ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے دوستو۔ حکمت یہ ہے کہ آپ علل فور، آپ فوراً فی الفور اسے علاج و معالجے کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، علاج و معالجے کا انتظار کریں، پھر اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ کون ہے، کہاں کا تھا، گھر کہاں ہے، اس کا عطا پتہ کیا ہے۔ لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے، انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی جان بچائی جائے۔ تو موقع اور محل کے لحاظ سے حکمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ دعوت کا کام کہاں کر رہے ہیں، وہاں کی زبان کیا ہے۔ اب آپ گاؤں دیہات میں جائیں، جو تیلگو زبان کا جاننے والا اردو نہیں جانتا، آپ اس کے سامنے لمبی چوڑی اردو تقریر کر دیں، آپ کی سب تقریریں ہوا میں تحلیل ہو جائیں گی، مخاطب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دعوت کی حکمت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم موقع و محل کو دیکھیں، اور موقع و محل کو جب دیکھیں گے تو اس میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ یہ افراد کون سی زبان سمجھتے ہیں، ان کے سمجھنے کی سطح کیا ہے۔ آپ نے حدیثیں یاد کیے اور آپ نے لمبی چوڑی حدیثیں اور منطق کا فلسفہ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے عوام کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا، سب چیزیں ان کے لیے باؤنس جا رہی ہیں، ہوائی فائرنگ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا فائدہ ایسی تقریر سے؟ موقع و محل کو سمجھیے، مخاطب کے علمی سطح کو سمجھیے، اور مخاطب کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ
شیریں زبان استعمال کیجئے. حکمت کو جب اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت کارگر ہوگی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو پھنسانا چاہے گا. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح سائیڈ مار لیں کہ آپ کا کام بھی بن جائے اور وہ آدمی آپ کو پھنسا نہ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، قرآن کریم نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک. کہ آپ کو ایسے آدمی کے بارے میں معلوم نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کیا اللہ کے بارے میں، رب کون ہے تمہارا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. بادشاہ نے کہا، نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں. اس نے دو آدمی کو بلایا، ایک کی گردن کو اڑا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کہنے کو تو بادشاہ ہے لیکن اس کی عقل تھوڑی کم لگ رہی ہے، یہ عقل کے اعتبار سے معاف لگ رہا ہے، اس کی سمجھ تھوڑی کم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو تم نے مار دیا، قتل کر دیا، اسے مارنا کہتے، اور تم نے ایک آدمی کو چھوڑ دیا اسے زندہ کرنا کہتے، یہ نہیں سمجھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کہا تھا مارتا اور جلاتا ہے میرا رب، میں نے مارا اور جلا دیا، تم نے دوسری مثال کیوں پیش کی؟ اس لیے کہ بادشاہ بھی سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہے اسے مارنا اور جلانا نہیں کہتے ہیں، اسے قتل کر دینا کہتے ہیں، آدمی کو چھوڑ دینا کہتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ میرا رب تو یہ ہے. تو بادشاہ نے بحث نہیں کیا، بادشاہ سمجھ گیا کہ آدمی بات صحیح کہہ رہا ہے. اسے کہتے ہیں حکمت. باتوں میں الجھا نہ جائے، باتوں میں الجھیے گا تو الجھ کے رہ جائیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، فرعون کے دربار لگا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی شریعت سمجھا رہے ہیں. فرعون نے ایک سوال کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ ذرا یہ بتاؤ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى، موسیٰ جو پچھلے زمانے میں لوگ گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ فرعون نے یہ سوال اس وجہ سے کیا، اگر موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگ ہدایت پر تھے تو میں کہوں گا کہ ہم لوگ بھی انہی کے راستے پر ہیں. اور اگر موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے لوگ گمراہ تھے تو کسی کے باپ دادا کو آپ گمراہ کہہ دیں اور سامنے آدمیوں آپ کے منہ کو نوچ لے گا. وہ اگرچہ اس کا باپ دادا پکا گمراہ ہو، پکا بدعتی ہو، لیکن اس کے باپ دادا کے بارے میں کہی کہ تمہارا بابا بدعتی تھا، دو چار تماچے تو آپ کو لگا ہی دے گا. اور آپ کی طرح اگر پہلوان نہیں ہے وہ تو دو چار گالیاں تو دے دے گا. گالیاں اگر نہ بھی دے سکے وہ تو اس کے منہ کا نقشہ بدل جائے گا اور شاید پناتے ہوئے وہاں سے بھاگ جائے گا کہ میرے باپ دادا کو یہ برا کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پچھلے لوگوں کا کیا حال ہے، جواب اتنا سولڈ دیا ہے بتانا. یہ دوستو اسے حکمت کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون نے فما بال القرون الاولی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا علمها عند ربی فی کتاب. پہلے لوگ کیسے تھے اس کا سب علم میرے رب کے پاس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے. اور رب کیسا ہے
لا یضل ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ پچھلے لوگوں کی باتیں چھوڑ دو، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو لوگ گزرے جیسے وہ تھے ان کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، جو کیا تم دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ تمہارے باپ دادا اگر بہت بڑے عالم مفتی حافظ قاری تھے تو تمہاری بخشائش اس وجہ سے نہیں ہو جائے گی کہ تمہارے بابا ایسے تھے۔ اللہ پوچھے گا تم نے کتنا عمل کیا، تمہارا دین کیسا تھا، تم نے کتنی امانت داری اور ایمانداری سے کام کیا، اللہ یہ پوچھے گا۔ دوستو حکمت بہت ضروری ہے، اور اسی طرح حکمت کے ساتھ ساتھ موعظت حسنہ، اچھی نصیحت، شیریں کلام، شیریں بیان، میٹھی زبان آپ استعمال کیجئے تو انشاءاللہ سامنے والا آپ سے متاثر ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے افراد سماج میں ہیں، ان کا دین الگ ہے، ان کا مسلک الگ ہے، ان کی جماعت الگ ہے، لیکن آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں احترام کرتے ہو بھائی، یہ تو دوسری جماعت کا ہے، آپ کہتے ہیں کہ باتیں بہت اچھی کرتا ہے، بہت بااخلاق انسان ہے، بہت نرم دل انسان ہے، اس کی زبان پیار بھری زبان ہوتی ہے۔ تو دوستو ہماری اولاد کی زبان دعوت کے راستے میں ایسی ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہماری طرف کھینچ کر آ جائے، سامنے والا ہم سے قریب ہو، اسے کہتے نصیحت۔ کبھی کبھی معمولی سے جملے میں اتنی معنویت ہوتی ہے کہ سامنے والا بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کے ملفوظات میں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور ہدیے میں، تحفے میں قینچی پیش کرتا ہے۔ دیکھیے کیسی نصیحت ہے، جس کو آج کی دعا میں کامنٹ کہتے ہیں، کامنٹ کر دیجئے، کیسا کامنٹ کرتے ذرا دیکھیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میاں قینچی ہدیے میں کیوں دے رہے ہو، مجھے تو سوئی دیتے تو بہتر ہوتا، قینچی کاٹا کرتی ہے اور سوئی سلا کرتی ہے، چیزوں کو جوڑا کرتی ہے۔ یہ ہے نصیحت، یہ بہترین کامنٹ۔ اس طرح اگر نصیحتیں کی جائے، میں نے ایک مثال دی ہے، موضوع بہت لمبا ہے، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، ہمیں شیریں زبان، اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے تو انشاءاللہ دعوت کا کام بڑھے گا۔ آج تو افسوس ہے، جنہیں ہم کہا جائے کہ جو مستقل جماعت اور دعوت کا کام جو افراد کر رہے تھے، افسوس ہے کہ وہ آج اپنی مسجد سے دعوت والے ہی کو نکال رہے ہیں۔ ہمارے من مطابق نہیں تو ہم گالیاں دے رہے ہیں، مسجد میں آنے نہیں دے رہے۔ نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، نبی نے تو دشمنوں کو پناہ دی ہے، نبی نے تو غیر مسلموں کو مسجد نبوی کے صحن میں قیام کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے جو دعوت کا کام کر رہا ہے، تمہارے مسلک سے نہیں ہے، تمہاری جماعت سے نہیں ہے، تم کہتے ہو مسجد دھو ڈالی جائے گی، تم کہتے ہو اسے مسجد سے نکال لو، تم کس نبی کا نام لیتے ہو، تم کون سا قرآن پڑھتے ہو، تم کس آدمی کی سیرت پڑھتے ہو جس کے بارے میں تم کہتے ہو عاشق رسول ہیں، تم کہتے ہو ہم دین پر جان دینے والے ہیں؟ اس دین نے تو دشمنوں کو گلے لگایا ہے، اس دین نے تو دشمنوں کو گھر میں رہ کر ان کی کیا کیا چیزیں برداشت کی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، اب کہاں تک واقعہ صحیح ہے لیکن مورخین نے لکھا ہے، ایک غیر مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتا ہے، اس کی ضیافت کی جاتی ہے، کھانا کچھ زیادہ کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بستر ہی پر بول و براز کر دیتا ہے، اور صبح سویرے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے وہ کہ ہم کیا منہ دکھائیں گے گھر والے کو کہ ہم نے بستر پر بول و براز کر دیا، لیکن وہ اپنی تلوار بھول جاتا ہے،
جب تلوار لینے کے لیے وہ آتا ہے تو دیکھتے ہیں وہ آدمی جو میرا میزبان تھا نبی ہے، وہ آدمی میری غلاظت کو دھو رہا ہے، اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور ہم آج اپنی مسجدوں سے دعوت کے کام کرنے والے ہی کو دھکا دے کے نکال لیتے ہیں۔ آج ہم اپنی مسجد ہی میں دوسری جماعت کے، دوسرے فرقے کے لوگوں کو آنے نہیں دیتے، اور اگر آ جائیں تو کہتے مسجد دھونی پڑے گی۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ نہ یہ قرآن کا اسلام ہے، نہ حدیث کا اسلام ہے، نہ بزرگان دین کی یہ تعلیم ہے، نہ اولیاء اللہ کی تعلیم ہے، اور ہم نام لیتے ہیں کہ معاشقان رسول ہیں، ہم کہتے ہیں ہم محبین اولیاء ہیں، ہم بزرگوں کے مداروں کی زیارت کرنے والے، ہم نعرے ایسے لگاتے ہیں لیکن ہمارا عمل بزرگوں کی تعلیم سے کوئی میل نہیں کھاتا ہے۔ کیسا اسلام، کیسا دین، کیسی شریعت؟ کیا ہمارا رویہ یہ ہوگا تو کیا دوسرے مسلمان ہوں گے؟ ایک انگریز مورخ نے برنارڈ شاہ نے ایک بات کہی تھی، اس بات پر مختلف لوگ مختلف طرح سے گفتگو کرتے ہیں، میں صرف آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ برنارڈ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا دین اسلام کو کہہ رہے ہو، تم خود مسلمان کیوں نہیں ہو جا رہے ہو؟ وہ مسلمان نہیں تھا، خیر اس کے اس عمل سے بحث نہیں، لیکن اس نے کہا کہ اس دنیا کا سب سے اچھا دین اسلام ہے، لیکن دنیا کی سب سے خراب قوم وہ مسلمان ہیں۔ اگر حقیقت کا جائزہ لیجئے تو کسی نہ کسی حصے میں اور کسی نہ کسی مرحلے میں اس کی بات کچھ نہ کچھ سچ نظر آتی ہے۔ دوستو، قرآن کریم نے یہ بھی کہا جادلہم باللتی ہی احسن، بحث و مباحثے کی بات آئے تو اچھے انداز میں بحث و مباحثہ کرنا چاہیے، اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے۔ تو دعوت کی یہ تین باتیں قرآن کریم نے ہم سے کہی ہیں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان تینوں باتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ سامنے والے کو سمجھنا یہ انتہائی اہم بات ہے، اور سامنے والے نے جو سوال کیا ہے اس سوال کا بعین ہی جواب دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی سامنے والے کو چپ کر دینا یہی جواب ہوا کرتا ہے۔ آپ چونکہ طالبان علوم نبوت ہیں، آپ اس امت کے نمائندہ ہیں، آپ امت کے کریم لوگ ہیں، آپ وارثین انبیاء ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، چٹکلے کے طور پر، لطیفے کے طور پر سن لیجئے۔ میں عام طور سے پڑھے لکھے طبقے میں یا طالبان علوم نبوت کے بعد چٹکلے، لطیفے اور قصے کہانی نہیں سنایا کرتا ہوں۔ عوام الناس میں کبھی سنا دیا، لیکن کبھی کبھار تفریح طبع کے لیے۔ ایک مفتی صاحب بیچارے جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی تھا جو کچھ نشے میں تھا، اس نے مفتی صاحب کو پکڑ لیا اور کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے، اسے حل کرنا ہے تب آگے جانے دوں گا۔ مفتی صاحب اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ طالبان علم نبوت ہیں، عالم، حافظ، مفتی، قاری، فاضل، کیا کیا بنیں گے اللہ جانے، اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ترقیات سے نوازے۔ تو اس جو مدہوش قسم کا آدمی تھا اس نے کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے، اس کا حل تلاش کر کے بتائیے ورنہ آگے نہیں جانے دوں گا۔ مفتی صاحب سیدھے سادے تھے، شریف آدمی تھے، ایسے اکثر علماء بیچارے شریف ہی ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، بیوقوف نہیں ہوتے، وہ علماء بہت دور اندیش ہوتے، شرافت کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، شرافت کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ خیر اس آدمی نے سوال کیا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ اب مفتی صاحب تھے پڑھے لکھے، وہ نورانی قاعدے سے لے کے در مختار اور فتاویٰ سب کتابوں پہ تلاش کر رہے ہیں، کہیں مسئلہ پڑھائی نہیں ہم نے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں۔ اتفاق سے ایک دوسرا آدمی جاہل تھا، وہ آ گیا، کہا کہ حضرت پریشان کیوں ہے اتنا؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ آدمی راستہ نہیں جانے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں،
جب تک مفتی صاحب مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کہ سوال کیا کیا یہ؟ کہا پوچھ رہا ہے کہ آسمان میں تارے کتنے، یہ تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ کہا کہ ہر سوال کا جواب کتابوں میں نہیں ملتا ہے مفتی صاحب، میں جواب دیتا ہوں۔ اس جاہل آدمی نے ایک تماچا زور سے مارا اس جاہل کو، یعنی مدہوش قسم کا جو آدمی تھا جس نے سوال کیا تھا، ایک تماچا زور سے مارا۔ کہا کہ تیرا جواب یہ کہ تو پہلے یہ بتا دے کہ میرے سر میں یا تیرے سر میں بال کتنے ہیں، جتنے بال ہوں گے میرے سر میں یا تیرے سر میں اتنے ہی آسمان میں تارے ہیں، اگر شک ہے تو گن کے دیکھ لے، اور اگر مان لیتا ہے تو قصہ ہی ختم۔ اس مدہوش آدمی کو کہیے کہ ہوش میں وہ آ گیا اور کہا کہ ہاں بھائی ہمیں سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا۔ تو اسے بھی کہتے حکمت، اسے کہتے مجادلہ حسنہ۔ ہر جواب کتاب سے نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے، سمجھانے اور دعوت و تبلیغ دین کو پھیلانے میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچھی سے اچھی توفیق دے، عمدہ کردار کا موقع اللہ تعالی ہم سب کو عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔